حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی چاہے کہ اس کا سارا مال اس کے ساتھ قبر میں جائے اس کی اس خواہش کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی بڑی شخصیت ہے، بڑا نام ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کوئی صاحب یہ چاہے جو مال دنیا میں میرے پاس ہے یہ سارا مال میرے ساتھ آخرت میں بھی جائے تو یہ کیسے اس کے ارادے کی تکمیل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ہی صورت ہے کہ اپنے سارے کا سارا مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا سارا مال اس کے ساتھ قبر میں جائے۔ ایسے نہیں کہہ دیا، اس کی بنیاد ہے، اس کی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر سے واپس لوٹے، پوچھا امی عائشہ صدیقہ سے کہ کیا بچا ہے؟ وہ فرمانے لگی کہ ایک ران بکری کی، ایک دستی بکری کی رکھی ہے، باقی سب اللہ کی راہ میں۔ ایک دستی بکری کی رکھی ہے، باقی سب خرچ کر دیا ہے۔ گویا کہ فرمایا امی عائشہ صدیقہ نے ایک دستی بچی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا مت کہو کہ ایک دستی کے علاوہ سارا بچ گیا ہے، ایک دستی کے علاوہ سارا بچ گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں گیا ہے وہ ہمارے لیے بچ گیا ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے بچ گیا ہے۔ جو ہم نے یہاں رکھا ہے وہ ہمارے لیے نہیں بچا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کیجیے۔ یہ رمضان کریم کا مقدس مہینہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 روپے خرچ کرنے کا اجر لایا ہے۔ 1 لاکھ آپ خرچ کر رہے ہیں تو سمجھے 7 کروڑ خرچ کر دیے، اور بلکہ قرآن مجید نے فرمایا اس سے بھی 700 گنا سے بھی کئی گنا زیادہ رب بڑھا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، نیت صادق ہو، ارادے اچھے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیقہ سے کہ اس دستی کے علاوہ ہمیں سارا بچ گیا ہے، سارا محفوظ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر منکرین زکوٰۃ آئے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا باخدا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ جیسے نماز کی فرضیت ہے ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ البتہ زکوٰۃ کی فرضیت کی چند ایک شرائط ہے کہ زکوٰۃ جن پر فرض ہوتی ہے اول وہ مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، نصاب شرعی کے مالک ہوں، اور نصاب شرعی پر 1 قمری سال گزر چکا ہو اور ان کا یہ نصاب ان کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اور ان کا مال ایسے قرض سے بھی خالی ہو جس کا بندے سے مطالبہ کیا جائے۔ یعنی ایک بندے کے پاس نقدی مال تو ہے لیکن اس نے اتنا یا اس سے زیادہ قرض بھی دینا ہے، اور ایسا قرض ہے جو اس نے دینا ضروری ہے، اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئی، کیونکہ جو مال ہے وہ تو قرض میں چلا جائے۔ مفہوم زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مفہوم مختصر ہی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے مستحق مسلمانوں کو اس طرح مالک بنا دینا کہ زکوٰۃ دینے والے کا اس مال سے بالکلیہ نفع ختم ہو جائے۔ کہ نصاب شرعی پر ایک مقدار ہے زکوٰۃ کی، وہ نکال کے کسی ضرورت مند کو دے دی ہے، اور اس سے اب مالک کا اس مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مالک کا اس مال کے نفع سے اور مال اصل مال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم ایسے بھی کہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دے دی، گویا کہ اس کو اپنا ان کو حقیر سمجھ لیا، زکوٰۃ دے دی ہے نا کل ان سے کام لیا جائے گا، ان پہ روک جانا جائے گا کہ ہم نے تو زکوٰۃ دی ہے، پیسے دیے، اجر ختم ہو گیا، یوں اجر نہیں رہے گا۔ کسی طرح آپ نے کسی کو مال دیا تو کوئی ایسا کام اس سے خدمت کام بھی مت لے جس سے یہ شائبہ ہو وہ اس لیے دب کر رہا ہے کہ تو مجھے مال جو دی ہے یہ زکوٰۃ پیسے جو دیے، اس سے آپ کا مال کا جو اجر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کام تو شاید ہو جائے لیکن مال کا اجر نہیں رہے گا۔ نصاب زکوٰۃ
निसाब ज़कात से हवाले से 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, अगर सिर्फ चांदी है या सिर्फ सोना है उनको देखा जाता है। अगर दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी है या कोई नहीं है तो फिर नकदी की सूरत में कम बेश 40 से 45 हज़ार इस निसाब को ठहराया जा रहा है। जिसके पास ज़रूरत से ज़ायद इतनी रकम मौजूद है उस पर ज़कात देनी होगी। ज़कात 2.5% देनी होती है, यानी 40वां हिस्सा। 40,000 में से 30,000 रुपया ज़कात उस पर लाज़िम होती है। ज़कात देने के लिए आप देखिए, फकीर जिसके पास इतना माल ना, एक निसाब जिसको कहते हैं, जिस निसाब जो जरूरत से जायद है ज़कात देनी पड़ती है उस पर, फकीर वो है जिसके पास इतना माल ना। और इस तरह मिस्कीन जिसके पास कुछ भी ना हो उनको भी ज़कात दी जा सकती है। मकरूज जो है उनको भी ज़कात दी जा सकती है। जो मुसाफिर हैं, तालिब इल्म है, मुजाहिद है, उनको ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह मुसाफिर जो किसी दूर जगह पे मौजूद है, अगरचे वो घर में मालदार है लेकिन वहाँ उसके पैसे चोरी हो गया, उसके पास वहाँ मौजूद नहीं है, अपने माल का तसर्रुफ नहीं कर सकता, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। तो ज़कात के ये मसारिफ हैं जिनको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है कि ज़कात इन मसारिफीन तक पहुँचनी चाहिए। देखिए